بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت کریں۔ فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے، فرش ولا کی اپنی الگ آن بان ہے، ارے یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے، گر در جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے، گر در جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے، ارے جان لیجیے گا علی کا مکان ہے، گر جان لیجیے گا علی کا مکان ہے، صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کے، صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کے، ارے یعنی علی کا لال ابھی تک جوان ہے، یعنی علی کا لال ابھی تک جوان ہے، کیا تک نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کا
کیا تک نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا، ارے صدیوں سے جن کے پاس ادھوری اذان ہے، صدیوں سے جن کے پاس ادھوری اذان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، بدلتی کیسے ہے تقدیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ ہر ایک خواب کی تعبیر حر سے پوچھتے ہیں، بدلتی کیسے ہے تقدیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، چلو نجات کی تدبیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ یہاں وہاں پہ بھٹکنے سے لاکھ بہتر ہے، چلو نجات کی تدبیر حر سے پوچھتے ہیں، کہ عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، کہ عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، کہ عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، کہ دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش، کہ دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا، کہ روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا۔ ایک نئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سجاد ہیں اس جانب اس سمت سکینہ ہے، کہ سجاد ہیں اس جانب اس سمت سکینہ ہے، وہ وقت کا حیدر ہے یہ وقت کی زہرا ہے، کہ سجاد ہیں اس جانب اس سمت سکینہ ہے، وہ وقت کا حیدر ہے یہ وقت کی زہرا ہے، کہ پرچم پہ لگا اب بھی جو مشق سکینہ ہے، کہ پرچم پہ لگا اب بھی جو مشق سکینہ ہے، غیرت کے سمندر میں عصمت کا سفینہ ہے، کہ پرچم پہ لگا اب بھی جو مشق سکینہ ہے، غیرت کے سمندر میں عصمت کا سفینہ ہے۔ کہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اے آب فرات آ کر بتلا دے ذرا ہم کو، کہ اے آب فرات آ کر بتلا دے ذرا مجھ کو، اے مشق میں دریا ہے یا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ غیرت کے سمندر میں عصمت کا سفینہ ہے، کہ اے آب فرات آ کر بتلا تو ذرا ہم کو، کہ اے آب فرات آ کر بتلا تو ذرا ہم کو، اے آب فرات آ کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ سجاد ہے اس جانب اس سمت سکینہ ہے، وہ وقت کا حیدر ہے یہ وقت کی زہرا ہے، کہ پرچم پہ لگا بھی جو مشق سکینہ ہے، غیرت کے سمندر میں عصمت کا سفینہ ہے، کہ اے آب فرات آ کر بتلا تو ذرا ہم کو، کہ اے آب فرات آ کر بتلا تو ذرا ہم کو، کہ دریا میں ہے مشکیزہ یا مشک میں دریا ہے، کہ دریا میں ہے مشکیزہ یا مشک میں دریا ہے۔ نا صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے میں التماس کرتا ہوں جناب حسن مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے شراب سے مومن کی قلوب کو منور فرمائیں، ان کے استقبال میں بابا بلند صلوات پڑھیں محمد۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے
ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں بندھے ہیں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، تیرے سر پر سے نہ نکلتے دم تک، تیرے سر پر یہ نہ نکلتے دم تک، تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ دین اسلام کا عنوان ہے ابو طالب، دین اسلام کا عنوان ہے ابو طالب، تو ہم علی والوں کی پہچان ہے ابو طالب، ہم علی والوں کی پہچان ہے ابو طالب، اصغروں اکبروں عباس یا کہ ہوں قاسم، ان ہنسی پاروں کا قرآن ہے ابو
طالب ان ہنسی پاروں کا قرآن ہے ابو طالب. چار مصرع. جب میں نے دہن چوما عباس کہا میں نے، جب میں نے دہن چوما عباس کہا میں نے، تو تصویر میرے دل میں حیدر کی اتر آئی. تو گھر جب سے سجایا ہے سرور کا خانہ، گھر جب سے سجایا ہے سرور کا خانہ، تو محسوس یہ ہوتا ہے جنت ہی اتر آئی. محسوس یہ ہوتا ہے جنت ہی اتر. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی صاحب ابن سید ہادی حسن کاظمی صاحب مرحوم کی روح کو یہ سارے ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. حضرات گرامی، یہ ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت شخصیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آپ کے سامنے اسی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف فرمایا اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ اسلام جو پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آپ تک پہنچا. اس اسلام کی 2 بنیادیں ہیں، اس اسلام کے 2 ستون ہیں، اس اسلام کے 2 پلرز ہیں. اسلام کے ایک ستون کا نام عقیدہ ہے اور اسلام کے ایک ستون کا نام عمل ہے. دامن اسلام میں آپ کو جتنے بھی احکام ملیں گے اور جتنی بھی باتیں ہوں، جتنے بھی احکام دامن اسلام میں آپ نظر ڈالیں ملیں، ان سب میں یا تو آپ کو
عقائد اسلامی ملیں گے اور یا احکام اسلامی ملیں گے۔ اور یہ عقیدہ و عمل، یہ دونوں ستون، یہ دونوں پلرز ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے دین کو آخرت کے لیے اختیار کیا ہے اس کے لیے لازم ہے۔ یعنی مغفرت کا حقدار، جنت کا حقدار، نجات کا حقدار اسی کو قرار دیا جائے گا کہ جو اعمال میں بھی پختہ ہو اور عقیدے میں بھی رازق ہو۔ یہ دونوں چیزیں عقیدہ و عمل ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بس ان میں عزیزو فرق یہ ہے کہ اعمال اسلامی کی حیثیت یہ ہے کہ اعمال اسلامی درجات انسانی کے اضافے کا سبب بنتے ہیں کہ روز محشر جب بخشش ہو جائے گی، جب نجات مل جائے گی تو انسان کے اعمال جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ انسان کے اعمال بلندی درجات کا سبب ہیں اور عقائد قبولیت اعمال کا سبب ہے۔ اگر آپ نے جملہ غور فرمایا ہو تو گفتگو کا میں آغاز کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بھئی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اطاعت والدین ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یہ تمام تر اعمال ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ مگر اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا اور عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں اصول دین کو پہلے رکھا گیا، فروع دین کو بعد میں رکھا گیا۔ اصول دین کا تعلق عقائد سے ہے اور فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے۔ اب عقائد میں جب آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، احادیث پر نظر ڈالیں تو عقائد اسلامی میں عقیدہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، یہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نبوت، نبی برحق ہوتا ہے، یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ولایت یعنی جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی مطلق ہیں، یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے عقائد ہیں جن کو اختیار کرنا اور جن کو سینے سے لگائے رکھنا اور جن پر یقین رکھنا ہمارے آپ کے لیے لازم ہے۔ آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں یا کسی عالم سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، نبی کو نبی برحق بھی مانتا ہے، مولا علی کو اللہ کا ولی بھی مانتا ہے، مگر وہ قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ یا جنت پر عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یا فرشتوں پر اس کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یا شفاعت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، رجت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو تمام علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی شخص قبر کے سوال و جواب پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ بھی جہنم جائے گا، اگر کوئی فرشتوں پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ بھی جہنم جائے گا، اگر کوئی قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ بھی جہنم جائے گا، اگر کوئی جنت پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ بھی جہنم جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی جہنم پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ بھی جہنم جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی اگر کوئی صاحب کہیں کہ صاحب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے مگر ہم جہنم کو نہیں مانتے، تو جس کا جہنم پر بھی عقیدہ نہ ہو وہ بھی جہنم جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ان تمام تر عقائد اسلامی سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عقائد ہم تک آپ تک پہنچے کیسے؟ تو یہ تمام تر عقائد ہمارے علماء کی کوششوں سے، ہمارے فقہا کی کوششوں سے، پیغمبر اسلام سے ہم تک آئے ہیں۔ یعنی ان تمام عقائد کا منبع، ان تمام عقائد کا سورس ذات رسالت مآب ہے۔ یہ ساری تعلیمات پیغمبر اسلام نے دی۔ یہ پیغمبر اسلام نے عقائد تعلیم کیے کہ یقین رکھو کہ جنت ہے، یقین رکھو کہ جہنم ہے، یقین رکھو کہ قبر میں سوال و جواب ہیں، یقین رکھو کہ منکر نکیر ہیں، یقین رکھو کہ برزخ و قیامت ہے۔ یہ سارے عقیدے پیغمبر اسلام سے ہم کو ملے ہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی روایت پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھا دیجئے، اور کوئی حدیث دیکھی ہو تو مجھے بھی دکھا دیجئے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ عقائد تعلیم کیے تو کیا کوئی روایت، کیا کسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے پہلے کسی شخص کو جنت کا دیدار کروایا ہو پھر جنت پر عقیدہ رکھوایا ہو، یا کسی کو جہنم کا نظارہ دکھایا ہو
اس کے بعد جہنم پاکیزہ رکھوایا ہو، یا کسی کو فرشتوں سے مصافحہ کروایا ہو اس کے بعد فرشتوں پر عقیدہ رکھوایا ہو، یا کسی شخص کو ایک جام کوثر پلایا ہو پھر کوثر پر عقیدہ رکھوایا ہو۔ بھائی کسی کتاب میں، کسی روایت میں، کسی حدیث میں کہیں ملتا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو کہیں نہیں ملتا ہے۔ پیغمبر نے نہ کسی کو جنت دکھائی نہ جہنم، نہ کسی کو شجر طوبہ دکھایا نہ فرشتے، نہ کسی کو نہر لبن دکھائی نہ سلسبیل۔ یہ تمام تر عقائد پیغمبر نے بغیر دکھائے عطا کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی نے جو نہ دکھایا ہو، جب اس پر عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے تو اسی ذی الحجہ کے مہینے میں جسے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں آپ اور ہمائے دیکھیں، مناسبت بھی ہونا چاہیے، ایک ہفتے بعد عید اکبر ہے، عید اعظم ہے، عید غدیر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جس علی کو اللہم صل علی، جس جناب امیر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا ہو، اگر اس پر عقیدہ نہ ہو، دیکھیے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ ولایت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام علماء نے ماضی سے لے کے حال تک جتنے علماء گزرے، انہوں نے پوری کتابیں، نہ جانے کتنی جلدیں صرف عقیدہ ولایت کے اوپر تحریر فرمائیں، اور انہوں نے حدیثیں درج کی اور حدیثوں کو کاوش و کوشش کے ساتھ اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث ہے جو ہمارے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عقیدہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے شیش تک، اور شیش سے انوش تک، اور انوش سے قینان تک، اور قینان سے مہلائل تک، اور مہلائل سے یارث تک، اور یارث سے لمک تک، لمک سے جناب نوح تک، جناب نوح سے حام تک، حام سے جناب سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے موسیٰ تک، موسیٰ سے یوشع تک، یوشع سے ایوب تک، ایوب سے حومل تک۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو بھی نبی نہیں بنایا جب تک اس سے علی کا اقرار نہیں لے لیا۔ اور ہمارے یہاں بھئی یہ حدیث ہے، ہمارے تمام علماء نے کتابوں میں درج کی کہ اللہ نے نبیوں سے بھی پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے، پھر انہیں عہدہ نبوت دیا ہے۔ پہلے ان سے مولا علی کی ولایت کا اقرار کروایا، پھر انہیں عہدہ نبوت عطا فرمایا۔ یہ حدیث ہمارے علماء نے کتابوں میں درج کی اور مستند حدیث ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، مجھ سے سبب سنتے چلیے۔ بھائی نبی نے فرمایا کہ 1,23,999 نبی جب اللہ نے ان کی روحوں سے اقرار لیا، اس کے بعد ان کو عہدہ نبوت دیا، یعنی بغیر مولا علی کی ولایت کے اقرار کے اللہ نے کسی نبی کو بھی نبی بنایا ہی نہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب مجھ سے سنتے چلیے۔ سبب یہ ہے کہ عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ لفظ نبی سنتے ہیں تو نبی بنائے لفظ نبا سے، نبا پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی، اور عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، جو وہاں کی خبریں یہاں پہنچائے، جو وہاں کی نبا یہاں لے کے آئے، تو جو ہمارے یہاں اسے کہا جاتا ہے نبی۔ اب قرآن میں 114 سورے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عربی زبان میں خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، جناب نوح کا سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے کے پہاڑ پر چڑھ جانے کی خبر قرآن میں ہے، ابراہیم کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے، آسمان سے دمبے کے آنے کی خبر قرآن میں ہے، جناب موسیٰ کے دریا پر راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، جناب عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کی خبر قرآن میں ہے، قیامت آنے والی ہے یہ خبر بھی قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کا نام نہیں ہے، اخبار آسمانی کا نام ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی انشاءاللہ ایک نتیجہ آئے گا تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، قرآن میں نبا ہی نبا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبی نہیں بنایا گیا۔ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو،
اور عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، میں نے عرض کیا دامن قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، قرآن میں نبا ہی نبا ہے، مگر قرآن کا نام ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا ہوا، قرآن کا نام ہے کتاب، کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، قرآن کا ایک نام ہے فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ لیکن قرآن کا کوئی نام کتاب نبا نہیں ہے، اسے خبروں کی کتاب نہیں کہا گیا۔ ہاں ایک سورہ ہے جس سورے کا نام ہے سورہ نبا۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، قرآن کا ایک سورہ ہے جس سورے کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ، جیسے سورہ نور نور والا سورہ، سورہ مریم مریم والا سورہ، سورہ قیامت قیامت والا سورہ، ویسے ایک سورہ ہے جسے کہتے ہیں سورہ نبا۔ اور سورہ نبا کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ ہے سورہ نبا کی پہلی اور دوسری آیت۔ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ نبأ العظیم کا انکار کرتے ہیں۔ نبأ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر۔ بھائی ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن ہے کہ کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ نبأ العظیم، سب سے بڑی خبر کے لیے۔ یہ ہے سورہ نبا کی آیت۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگ صفین کا ایک منظر، کہ جنگ صفین میں قاری قرآن مولا علی کے مقابلے میں آیا، مولا علی سے لڑنے آیا۔ یہ بھی عقل پہ عذاب ہے کہ قرآن پڑھتا ہوا قرآن سے لڑنے آیا، قرآن پڑھتا ہوا قرآن کے مقابلے میں آیا، اور یہی سورہ نبا پڑھتا ہوا آیا۔ جب وہ مولا علی کے سامنے سورہ نبا پڑھتا ہوا آیا، مولا علی مسکرائے کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کہا سورہ نبا میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کہا نبأ العظیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا نبأ العظیم کا مطلب؟ کہا نبأ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، سب سے بڑی خبر۔ مولا علی مسکرائے کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہ یا علی یہ تو نہیں معلوم۔ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا واللہ انا النبأ العظیم، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں، نبأ العظیم میں ہوں۔ بھائی عید غدیر آئے گی، آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں گے، یہ بھی مولا علی سے منسوب روضہ ہے۔ ابھی آپ مولا علی کی زیارت پڑھیے، اس میں وہ فقرہ آتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ بھائی ابھی گواہی مل جائے گی، سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ تو مولا علی ہے نبأ العظیم۔ اب سمجھ میں آیا کوئی نبی اقرار علی کے بغیر نبی کیوں نہیں بنا؟ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں بن سکتا، تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا، تو نبأ العظیم کے بغیر کوئی نبی کہاں سے بنا؟ صلوات بھیجے احمد و آل احمد۔ سنیے گا انشاءاللہ، ابھی نتیجے تک پہنچاتا ہوں آپ کو۔ یہ کوئی خطابت یا عقیدت نہیں ہے، یہ دیکھیے عربی میں باہر بھی کتبہ لگا ہوا ہے، اندر بھی کتبہ لگا ہوا ہے۔ آپ ابھی پڑھیے السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، علی کہتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی خبر کو۔ اب سمجھ میں آیا سب سے بڑے نبی آخری نبی ہیں، غدیر میں ان کو خبردار کیوں کیا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ بھائی چھوٹی چھوٹی خبریں پہنچا دی، اب سب سے بڑی خبر پہنچاؤ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی خبر پہنچانے والے کو تو نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے زمین پر وہ آسمان کی خبریں پہنچانے کے لیے۔ اب آخری نبی کی شان یہ ہے، آخری نبی کی عظمت یہ ہے کہ ایک دن اللہ نے آخری نبی کو معراج پر بلایا، آسمان پر بلایا۔ بھائی نتیجہ آنے والا ہے، اگر ایک سیکنڈ کی بھی توجہ ہٹی تو بات بے لطف ہو کے رہ جائے گی۔ آخری نبی کو معراج پر بلایا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے، یہ پیغمبر کو معراج پر کیوں بلایا گیا، آسمان پر کیوں بلایا گیا؟ تو قرآن نے کہا قد را من آیات ربہ الکبریٰ،
نبی کو جو آسمان پر بلایا گیا وہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا. بھائی عربی میں نشانی کو آیت کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ارشاد ہو رہا ہے قد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے, آیت کبریٰ دکھانے کے لیے وہ نتیجہ آ گیا. بھائی معراج پر بلایا آیت کبریٰ دکھانے کے لیے, زمین پر بھیجا خبریں پہنچانے کے لیے. اب کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے, جس میرے مولا نے فرمایا واللہ انا النبأ العظیم, خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں, اسی علی نے کہا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی میں ہوں. بس نتیجہ پیش کرتا ہوں. بھائی اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں, اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں. بھائی نبأ العظیم بھی علی, آیت اللہ الکبریٰ بھی علی, اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں, اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا, خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے دن نبی نے زبان سے من کنتو مولا کیوں کہا, علی کو ہاتھوں پر کیوں اٹھایا؟ ارے من کنتو مولا کہہ کے نبأ العظیم پہنچائی ہے, اور علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی ہے. اے صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں آج 12 ذی الحجہ ہے, 25 جون آنے والی, 25 جون کو عید غدیر ہے. اور عید غدیر وہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ, کہ میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب ایک بزرگ خطیب کا جملہ ہے کہ کہا گیا نبی سے, سمجھایا گیا ہم کو کہ اگر نبی نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, ذاکر نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, مجمع نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھائی نبأ العظیم بھی مولا علی ہیں, اور آیت اللہ الکبریٰ بھی مولا علی ہے. سب سے بڑی خبر بھی علی, اور سب سے بڑی نشانی بھی علی. اب حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں, سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے. بات پہنچی؟ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں, سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے. میں غلط کہہ گیا, جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں, سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد. بس دیکھیں یہ جھوٹی خبر کیسے محلوں میں پھیلائی گئی, فرقوں کے شہروں میں پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام کہنے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, چچا کلمہ پڑھ لیجئے, چچا کلمہ پڑھ لیجئے, اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کہا کب کی بات ہے؟ کہ جب جناب ابو طالب بیمار تھے. ہم نے کہا وہ تھے کہاں؟ کہ بستر پر. ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں. ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں. ہم نے کہا حیرت کی بات ہے, بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے, کھلے میدان کی نتیجہ. ہر ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے, اور موبائل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے فون کیا اور آپ ادھر سے ہلو ہلو کر رہے ہیں اور مجھ تک آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے کہا تھا کمرے سے باہر آئیے تو نیٹ ورک صحیح کام کرے گا. نیٹ ورک کا مزاج یہ ہے, موبائل کا مزاج یہ ہے کہ بند کمرے میں کمزور ہو جاتا ہے اور کھلے میدان میں شہزور ہو جاتا ہے. یہ کون سا موبائل بنایا گیا جو سقیفہ میں آن ہو گیا, غدیر میں سوئچ آف ہو گیا؟ صلوات بھیجے محمد اور میں بھائی کون سا نیٹ ورک ہے؟ ہم نے پوچھا یہ کون سا نیٹ ورک ہے؟ کوئی کان میں چپکے سے کہہ کے بھاگ گیا کہ 3G ہوگا. صلوات بھیجے محمد. بھائی دیکھیں آپ غور فرمائیں, ایک ایسا لطیفہ ہے کہ جناب ابو طالب سے پیغمبر کہنے کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. ارے جس کی گود میں کلمات پلے ہوں,
ماشاءاللہ پہنچ گیا جملہ. جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں. کلمات سے مراد کیا؟ بچے جوان بھی بیٹھے. قرآن کہہ رہا ہے جناب آدم کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقی آدم من ربہ بکلمات، کہ ہم نے جناب آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی. یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جناب آدم نے جب توبہ کی تو اللہ نے توبہ کی وجہ سے قبول نہیں کی ہے، توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی ہے. اب یہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے توبہ قبول ہوئی؟ تو بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے مترجم قرآن مولانا مقبول احمد صاحب نے اپنی ضمیمے میں لکھا کہ کلمات کیا ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر صرف اس لفظ کلمات پر غور کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمات کیا ہیں. ایک تو اس کلمات میں ایک لفظ میں 5 حرف ہیں. ایک ہے کاف، ایک ہے لام، ایک ہے میم، ایک ہے الف اور ایک ہے تے. یہ 5 حرف ہیں. ایک تو اللہ نے انتظام کیا کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اگر پڑھ کے نہ سمجھ پائے تو گن کے سمجھ لے کہ کلمات 5 ہیں. اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے گا. اور دوسرے اب جو سننے کے قابل بات ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ مولانا مقبول احمد صاحب نے لکھا کہ یہ کلمات عربی لفظ ہے، اور عربی لینگویج، عربی زبان دنیا کی ایک ایسی منفرد زبان ہے کہ جس طرح سے انسانوں میں، اشیاء میں کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل، کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث. بھائی ہمارے رشتوں میں بھی کچھ رشتے ہیں جو مذکر ہیں اور کچھ رشتے ہیں مؤنث ہیں. باپ مذکر ہے، ماں مؤنث ہے، بھائی مذکر ہے، بہن مؤنث ہے، بیٹا مذکر ہے، بیٹی مؤنث ہے. ویسے ہی علامہ مقبول احمد صاحب نے لکھا کہ اس جو عربی حروف ہیں، جو عربی الفابیٹس ہیں، ان عربی حروف میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں مذکر یعنی میل، پوری توجہ سنیے گا، اور کچھ حروف ہوتے ہیں مؤنث یعنی فیمیل. ان کا لکھنا یہ ہے کہ اس ایک لفظ کلمات میں 5 حروف ہیں، اور ان 5 حروف میں جو کاف ہے وہ مذکر ہے یعنی میل، جو لام ہے وہ مذکر ہے، جو میم ہے وہ مذکر ہے، جو الف ہے وہ مذکر ہے، اور جو آخر میں تائے تانیث ہے فرما رہے ہیں آپ وہ مؤنث ہے. یعنی ایک لفظ میں جو 5 حروف ہیں ان میں 4 حروف مذکر ہیں. بھائی نہ جانے آپ کہاں سوچ رہے ہیں، وہ ایک حرف مؤنث ہے. یعنی یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ کلمات وہ ہیں کہ جن میں 4 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بھائی حروف بتا رہے ہیں کہ اس کلمات میں 4 حروف مذکر یعنی 4 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے. اب قرآن کہہ رہے ہیں آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی گئی، تو کلمات وہ ہیں جن میں 4 مرد ہیں اور 1 بی بی ہے. اب وہ 4 مرد کون ہیں، 1 بی بی کون ہے؟ چاہے تطہیر کی چادر دیکھیے، چاہے مباہلے کا منظر ہے. صلوات بھیجے محمد. فرمایا آپ نے عزیزان گرامی جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہیں. کلمات سے مراد پنجتن ہے کہ صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ عجیب بات ہے کہ جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں اور سب سے سچی خبر یاد نہیں. سچی خبر کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. اب دیکھیں غدیر ایک ایسی سچائی ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. مانتے سب ہیں کہ صاحب ہاں واقع غدیر ہوا. نبی آخری حج سے لوٹ رہے تھے، کجاووں کا ممبر بنا، مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور نبی نے کہا جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. لیکن مولا کے معنی تو دوست بھی ہوتے ہیں، مولا کا مطلب تو پڑوسی بھی ہوتے ہیں، مولا کا مطلب تو رشتہ دار بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب حاکم و خلیفہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر مجھے خطیب الایمان مرحوم یاد آتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ مولا کے 52 نہیں 52,000 معنی ہوں گے. ہمیں یہ نہ بتائیے کہ مولا کے کیا معنی ہیں، ہمیں یہ بتائیے بخن کے کیا معنی ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جب اعلان ولایت ہوا تو سب نے کہا بخن لگائے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. بھائی ہمیں مولا کے معنی نہ بتائیے، ہمیں مبارکباد کے معنی بتائیے. صلوات بھیجے محمد. یہ اذان
اصحاب کرام کا بخن کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم ان کی نظر میں مولا علی کی کوئی ترقی ہوئی تھی۔ بھائی مبارکباد کبھی تنزلی پہ نہیں دی جاتی ہے، مبارکباد ہمیشہ ترقی پر دی جاتی ہے، ڈیموشن پر مبارکباد نہیں ہوتی، پروموشن پر مبارکباد ہوتی ہے۔ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ مولا علی غدیر میں مولا بنائے گئے، ہم تو یہ مانتے کہ جب سے نبی نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ عزیزان گرامی ولایت کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ سب سے اہم عقیدہ عزیزان گرامی عقیدہ ولایت جناب امیر ہے۔ اب اس میں ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ واجب ہے یا مستحب ہے، اسے واجب مانا جائے کہ مستحب مانا جائے۔ تو عزیزان گرامی میں اپنی فکر پیش کر رہا ہوں، اپنا نظریہ آپ پہ تھوپ نہیں رہا ہوں۔ جہاں تک آپ مجھ سے پوچھے کہ علی ولی اللہ واجب ہے کہ مستحب، تو میں اسے مستحب نہیں مانتا، اس لیے کہ مستحب کا قانون یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مستحب کام چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، عذاب نہیں آتا ہے۔ بھئی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم تھے کہ مجھے اس پہ شک نہیں کہ وہ لوگ بول نہیں رہے ہیں، مجھے اپنے اوپر شک ہے کہیں میں اونچا تو نہیں سن رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تھوڑا سا انصاف چاہتا ہوں، ذرا سا انصاف چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے انصاف چاہتا ہوں کہ تم تو موبائل ایج کے لوگ ہو، تم جب میسج کسی کو بھیجتے ہو تو جب تک 2 ٹک ہو جائیں تمہیں چین نہیں آتا، اور جب تک وہ 2 ٹک نیلے نہ ہو جائیں تمہیں چین نہیں آتا۔ بھائی تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے تمہارا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نقطہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک باواز بولا صلوات پڑھے تو سنیے گا، آخری منزل ہے، زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، کہ مستحب کا قانون یہ ہے کہ نماز شب مستحب ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں نماز شب بھی الحمدللہ، لیکن نماز شب اگر ترک ہو جائے، چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر عقیق کی انگوٹھی نہیں پہنی تو ثواب کم ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ خوشبو لگانا مستحب ہے، اگر خوشبو نہیں لگائی تو ثواب کم ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ مستحب کام کی پہچان یہ ہے کہ اگر مستحب کو چھوڑ دیا جائے تو ثواب کم ہوتا ہے، عذاب نہیں آتا۔ اگر علی کو ماننا مستحب ہوتا تو حارث کا ثواب کم ہوتا، آسمان سے عذاب۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ تو ہو گئی یہ تو ہو گئی مستحب کی بات، اور آپ نے خوش ہو کے سن لی۔ صلوات پڑھنے والوں نے صلوات بھی پڑھ دی، نعرہ لگانے والوں نے نعرہ بھی لگا دیا۔ اب ذرا 1 منٹ کو صبر سے سنیے گا۔ میں مولا علی کی ولایت کو، اقرار ولایت کو مستحب نہیں مانتا، واجب بھی نہیں مانتا۔ کیسا سناٹا ہو گیا؟ واجب اس لیے نہیں مانتا کہ شریعت کہتی ہے کہ ہر واجب ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہوتا۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہر واجب ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہوتا۔ نماز واجب ہے عاقل پر، نابالغ پر نہیں۔ روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں۔ حج واجب ہے دولت مند پر، فقیر پر نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ نماز عاقل پر واجب ہے، پاگل پر نہیں۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر نہیں۔ حج دولت مند پر واجب ہے، فقیر پر نہیں۔ ارے جہاد مردوں پر واجب ہے، عورت پر نہیں۔ اب اگر کبھی کوئی عورت مرد بننا چاہیں بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی واجبات میں ہر واجب ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہوتا۔ پھر سے سنیے، نماز بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر نہیں۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر نہیں۔ حج امیر پر واجب ہے، فقیر پر نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی علی کی ولایت کا معاملہ دوسرا ہے۔ بھائی واجبات میں سن کی شرط ہے، صحت کی شرط ہے،
دولت کی شرط ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، واجبات میں سن کی شرط ہے، صحت کی شرط ہے، دولت کی شرط ہے، سن کی شرط ہے، لیکن علی کی ولایت کے لیے نہ دولت کی شرط ہے، نہ صحت کی شرط ہے، نہ سن کی شرط ہے، علی کی ولایت کے لیے خون کی طہارت کی حسب نسب کی شرط ہے، ولائے اہل بیت میں یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو عید آنے والی ہے، یہ جو 18 ذی الحجہ آنے والی ہے، خود پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کے بعد ایک پیغام اور دیا تھا، فرمایا تھا حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک پہنچائیں۔ یہ پیغمبر اسلام کا فقرہ ہے، جملہ ہے، حاضرین پر واجب ہے کہ غائبین تک پہنچائیں۔ حاضرین کا مطلب جو غدیر میں موجود تھے ان سے کہا کہ تم پر واجب ہے کہ جو موجود نہیں ان تک پہنچاؤ۔ یہ علی کی ولایت کی خوشبو اپنے سینے کے پنجرے میں قید نہ کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ غدیر کیا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے اہم مرحلہ اعلان ولایت جناب امیر کا مرحلہ ہے۔ اور پھر یہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ عقیدہ ولایت اتنا اہم عقیدہ ہے، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کہ قبر میں بھی اسی عقیدہ ولایت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بھائی روایتوں میں ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو مولا علی بھی آئیں گے، خالی مولا علی نہیں، مرتے وقت تو 14 کے 14 معصومین کے آنے کا ذکر ہے۔ مولا علی قبر میں آئیں گے، اب پوچھا جاتا ہے صاحب قبر میں تو پٹھرے لگے رہتے ہیں، ٹنوں مٹی لدی رہتی ہے، مولا علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ ارے قبر میں پٹھرے نہیں ہوتے، منکر علی کی عقل میں پٹھرے ہوتے ہیں۔ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائی ہو اسے قبر کے پٹھرے کہاں سے روکیں گے؟ بہرحال منکر نکیر پوچھیں گے تیرا خدا، مولا علی مدد کریں گے، کہہ دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تیرا نبی، کہہ دے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تیری کتاب، کہہ دے قرآن۔ تیرا قبلہ، کہہ دے کعبہ۔ تیرا دین، کہہ دے اسلام۔ روایت میں نکیرین پوچھیں گے تیرا امام، تو اب اس منزل پر مولا علی خاموش ہو جائیں گے۔ یہ خاموش ہو کے بتا رہے ہیں کہ سمجھو، اللہ کو بھول جاؤ گے ہم بتائیں گے، نبی کو بھول جاؤ گے ہم بتائیں گے، کعبے کو بھول جاؤ گے ہم بتائیں گے، دین کو بھول جاؤ گے ہم بتائیں گے، لیکن ہمیں بھول جاؤ گے تو کوئی بتانے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس آخری منزل ہے گفتگو 5-6 منٹ میں تمام ہو رہی ہے۔ اب ایک بات یہ کہی جاتی ہے اکثر و بیشتر ہمارے بیچ میں کہ صاحب خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے، اور بھی تو روایتیں ہیں، اور بھی تو حدیثیں ہیں، وہ نہیں بیان کی جاتی، خالی یہ پڑھ کے مومنین کو خوش کر دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے، اور باتیں نہیں پڑھی جاتی۔ کیا نہیں پڑھا جاتا؟ صاحب روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قبر میں بچھو آئے گا۔ ہم نے کہا کیوں پڑھیں؟ کہ صاحب اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے۔ تو دیکھیں امام کے قول کو سمجھنا کھیل تماشا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو معصوم کا قول ہے، دوسرے اردو میں نہیں عربی میں ہے۔ ارے جو میر انیس کی اردو نہ سمجھے وہ جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک ایسی صلوات پڑھ دے کہ میں گفتگو کو تمام۔ بھائی جو میر انیس کی اردو نہیں سمجھتے، آج تک غالب میر تقی میر کہہ کے چلے گئے کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ آج تک ناقدین ادب بڑے سے بڑے لٹریچر کے ماہر سر پکڑے سوچ رہے کہ میر تقی میر کیا کہہ کے گئے۔ چچا غالب کے اشعار، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ آج تک دنیا سوچ رہی ہے کہ غالب نے کیا کہا۔ جو غالب کے طرفدار ہیں وہ کہتے ہیں کیا بلند شعر کہا، اور جو غالب کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں شعر کہا مطلب ڈالنا بھول گئے۔ وہ ایسے بھی ہیں کہ حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے۔
ارے میر کی غزلیں سمجھ میں آتی نہیں، جناب امیر کا قول سمجھ میں آئے گا۔ غالب کا شعر سمجھ میں آتا نہیں، غالب کل غالب کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ آئیے میں بھی آپ کو آخر میں مولا علی کا ایک قول سناتا ہوں، اور وہ نہج البلاغہ میں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مولا علی کا قول ہے کہ دیکھو ہرگز ہرگز عورت کی بات نہ ماننا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا ہزار گرامی، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز عورت کی بات نہ ماننا۔ اب میں نے خالی اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا، یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا۔ بھائی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا، مکان والی عورت یا میدان والی عورت، گھر والی عورت یا باہر والی عورت۔ بھائی اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا۔ اور عباس بھائی، میں نے اپنے دوست سے کہا جو اپنی ماں کا بڑا اطاعت گزار تھا کہ تمہیں پتہ ہے مولا علی نے کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا۔ اس نے کہا اچھا۔ میں نے کہا نہج البلاغہ میں ہے بھائی۔ وہ گھر گیا، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ دوا ختم ہو گئی ہے، کھانا وانا کھا کے لے آنا۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہا اماں رات میں 2 بجے جو کہتی تھیں آپ وہ میں کرتا تھا، آج سے آپ کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ آج سے میں کچھ کروں گا نہیں۔ کہ خیریت؟ کہ مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھی تو عورت ہیں، مجھے بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ تو جواب یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں۔ تو جیسے عورت اگر ماں ہو جاتی ہے تو مطلب بدل جاتا ہے، مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ جو منکر علی کی قبر میں ہو وہی محب علی کی قبر میں ہو، جو دشمن کی قبر میں ہو وہی علی کی دوست کی قبر میں ہو۔ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ ارے بھائی سانپ کیوں آئے گا؟ محب علی سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا۔ قبر ہے، کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا۔ اچھا آئے گا آئے گا آئے گا، کلے چروانا ہوں گے تو آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یہ مولا کا وعدہ ہے کہ ہم آئیں گے۔ ہم ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ عزیزوں کم سے کم عقیدہ ولایت اتنا رکھنا چاہیے، اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر اعمال قبول ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے بھی عرض کیا کہ حجت تمام ہو جائے، حکم ہے کہ غدیر کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ غدیر کی اتنی امپارٹنس ہے کہ ہمارے بڑے جید عالم غالباً آغائے اصفہانی سے، آغائے بروجردی سے یا آغائے مہدی بحر العلوم سے کسی جرنلسٹ نے عراق کے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کربلا پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ 1400 برس گزر گیا واقعہ کربلا، آپ کربلا پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر ہم کربلا پر زور نہ دیں گے تو جیسے دنیا نے غدیر کو بھلا دیا ویسے ہی کربلا کو بھلا دیا۔ عزیزو غدیر ہماری اساس کا نام ہے، غدیر ہماری بنیاد کا نام ہے، غدیر ہماری شناخت کا نام ہے، غدیر ہماری پہچان کا نام ہے، اور غدیر ہی ذریعہ نجات کا نام ہے۔ غدیر کا مطلب ہے مولا علی کو ولی مطلق ماننا، اقرار ولایت کرنا۔ یہی دنیا میں بھی کام آتا ہے اور یہی آخری وقت بھی کام آتا ہے۔ اس لیے کہ جب قبر کی منزل سے پہلے روح نکلتی ہے، اس پر بڑے سے بڑے ڈاکٹر بہترین سے بہترین میڈیسن جواب دے دیتی ہیں، اور روح کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کو کتنا پین ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کانٹے دار پیڑ پر اگر تم مہین سا کپڑا ڈال دو اور جب وہ کانٹوں میں الجھ جائے تو کپڑے کو کھینچو تو جو کیفیت تار تار کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت روح انسانی کی ہوتی ہے۔ سننے والے کے ماتھے پر عرق آ گیا۔ فرمایا مگر ہماری محبت کی تاثیر یہ ہے کہ جب ہمارا محب دنیا سے جاتا ہے تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہم آتے، ہم میڈیکل سائنس بہت آگے بڑھ گئی، سرجری کی دنیا نے بڑی ترقی کر لی، پین کلرز میں کمال انتہا ہے۔ آپ جائیں میڈیکل اسٹور پہ، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے پین کلر مل جائے گی، لیکن کوئی ایسی پین کلر نہیں ہے کہ جب روح نکلتی ہو تو روح کی تکلیف کو دور کر دے۔
ایسی صرف ایک پین کلر ہے، وہ ہے یقین بر علی، وہ ہے عشق ہے جناب امیر، مولا علی کا عشق۔ فرمایا گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ تو خالی مولا نہیں آتے، بس اللہ مرحوم ہاشم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولا کائنات کے بہترین عقیدت مند چاہنے والے محب تھے، اللہ ان کے بیٹوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہر سال بڑے اہتمام سے اپنے باپ کی ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں۔ ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ہم نے زندگی بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کی، بیمار ہوئے اچھے سے اچھا علاج کیا، بھوکے تھے بہتر سے بہتر کھانا کھلایا، اچھے سے اچھا لباس پہنایا، لیکن مرنے کے بعد اگر ہم ایصال ثواب چھوڑ دیتے تو یقین جانیے حدیثوں میں ہے کہ روحیں کوستی ہیں، بد دعا کرتی ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نے زندگی بھر تو اپنے ماں باپ کے لیے بڑا اچھا کام کیا، اب قبر کے پٹھرے بند ہو گئے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ قبر کے پٹھرے بند ہونے سے اولادوں کی ذمہ داری کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ذمہ داری ہے کہ جیسے زندگی میں جسمانی غذاؤں کا انتظام کیا، ویسے ہی مرنے کے بعد روحانی غذاؤں کا انتظام کیا۔ اور یہ ایصال ثواب یہ روحانی غذا ہے۔ اب ایصال ثواب میں ماں باپ کے لیے آپ ان کی قضا نمازیں پڑھیے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ان کے روزے قضا ہو گئے وہ ادا کیجئے، ان کا حج اگر ادا نہیں ہوا تھا وہ ادا کیجئے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہیے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ غریبوں کی مدد کیجئے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کسی یتیم کی پڑھائی کا ذمہ لے لیجئے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اور یہ جو مجلس حسین ہے، ایک بے کس کی مجلس، ایک مظلوم کی مجلس، ایک تشنہ دہن کی مجلس، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ اس سے بڑا ایصال ثواب کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ایصال ثواب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر ایصال ثواب میں ثواب لینے فرشتے آتے ہیں، مگر مجلس حسین میں ثواب لینے کے لیے حسین کی وہ ماں آتی ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا محسن مار ڈالا گیا، جس کا گھر جلا دیا گیا، جس نے ایک تمنا کی تھی بابا میرے لال پر روئے لگو۔ بس عزیز و آواز بلند ہے ماشاء اللہ، یہی طریقہ مجلس ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس جہاں مرحوم کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، وہیں میں سینکڑوں مجلسیں اس شہر میں پڑھتا ہوں، اور یہ بات سینکڑوں مرتبہ میں نے پڑھی ہے کہ یہ جو فضائل و مصائب ہوتے ہیں ایصال ثواب میں، یہ صرف ثواب نہیں ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ یہ دکھے ہوئے دلوں کا علاج بھی ہے۔ دو باتیں اکثر انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اکثر لوگ پاگل ہوتے ہیں تو دو باتوں کی وجہ سے۔ اگر حد سے زیادہ خوش ہو گئے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے، اگر حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے۔ یہ فضائل اس لیے ہوتے ہیں کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، لیکن اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا۔ اور یہ مصائب اس لیے ہیں کہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں، لیکن اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے ہے، اگر کربلا کا منظر سامنے ہے تو ہر مصیبت ہیج نظر آتی ہے۔ عزیزوں موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کورونا کا جو دور تھا 2020، 21، 22 جنازے اس میں بھی نکلے۔ آپ اپنے حافظے پر زور دیجئے، آپ نے جنازے گھر سے نکلتے دیکھیں، آپ نے کوئی جنازہ نکل کے گھر میں واپس آتے دیکھا ہے؟ بھائی ایک بار جب جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ گھر میں واپس نہیں آتا ہے۔ ہم ان کو اس لیے روتے ہیں کہ ان پر یہ ظلم ہوا کہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ گھر سے نکلا اور جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی اور سبط اکبر کا جنازہ پھر سے گھر میں واپس آ گیا۔ تصور کی آنکھوں نے دیکھا کاندھا دینے والوں میں عباس دلاور بھی تھے۔ گھر کے آنگن میں تابوت کو رکھا، دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، پیچھے پیچھے ماں آ گئی، کہا عباس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اماں میری تلوار کہاں رکھی ہے؟ کہا میرے لال جنازوں میں تلواروں کا کیا کام؟ کہا رے اماں غضب ہو گیا، سبط اکبر کے جنازے پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے غیرت دار عباس، آج حسن کے جنازے پر تیر چلے، آپ کا یہ حال ہو گیا جب کربلا میں حسن کے یتیم کے لاشیں پر گھوڑے ماشاء اللہ 2-4 منٹ مجلس تمام ہے۔ جنازے ہر گھر سے نکلتے، لاشیں ہر گھر سے نکلتی ہیں، لیکن عزیزوں جیسی مصیبتیں آل محمد کے گھر میں نظر آئیں کہیں نظر نہیں آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اکثر مر جاتے ہیں، 2 مہینے کا بچہ 6 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے۔
لیکن بچوں کو مرتے تو دیکھا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا کہ خود سے باپ قبر کھود کے بچے، یہ کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ جوان بھی مر جاتے ہیں، اللہ سب کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، بس مجلس تمام ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا، جوان مرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے باپ کو اس کے دوست سہارا دیے ہیں اور جوان کی میت اٹھانے کے لیے اس کے دوست آ رہے ہیں۔ جیسے میں ایک باپ نظر آیا کہ آواز دے رہا، آؤ بھائی ہاشم کے بچوں آؤ۔ عزیزو، یہ شہر لکھنؤ ہے، یہ میر انیس کا شہر ہے۔ بات جناب علی اکبر کی آ گئی، مجھے ان کے دو بند یاد آ گئے اور اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ نظم کیا کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، باپ کو سلام کیا، جیسے ہی باپ نے آواز سنی، میر انیس نے نظم کیا، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، ارے سید نے کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ بازیزو 1-2 منٹ مجلس تمام ہو رہی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ ماشاء اللہ، رو چکے آپ، پڑھ چکا میں۔ اس کے آگے 2 مصرے اور ہیں جسے بیت کہتے ہیں، لیکن وہ میں ابھی نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہن کے قریب جا کے پڑھوں گا۔ دیکھیے اللہ نے، ہو سکتا ہے میری آواز میری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہوں، وہ تصدیق کریں گی، اللہ نے باپ کو بھی بے پناہ اولاد کی محبت دی ہے، لیکن ماں کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو باپ کو بھی نہیں ملی ہیں۔ آپ ایک تجزیہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک گلی میں 50-60 بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ بیچ میں رونے لگے تو کتنا ہی شور کیوں نہ ہو، بس سنیے گا مجلس تمام، کتنا ہی شور کیوں نہ ہو، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ بھائی یہ جملہ ذہن میں رہے گا تو آپ کی آنکھوں کے آنسو نہیں رکیں گے، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ بس سنیے، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد پھر سے سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم ہاشم رضا کاظمی صاحب کے روح کو اصال ثواب کر دیں۔ کہ ذوالفقار نے اس کی لحد بنائی ہے، کہاں گیا علی اصغر، کلی کو توڑ لیا ہے اجل کے ہاتھوں نے، کلی کو توڑ لیا ہے اجل کے ہاتھوں نے، چمن اداس ہے اور سوگوار مالی ہے، کہاں گیا علی اصغر، ارے سواری ہے، بجا
آئے پانی کے سوکھے گلے کو تیر ملا بجائے زبان ہونٹوں پہ اصغر نے جب پھرائی ہے کہاں گیا علی اصغر ہر ایک سواری ہے لحد میں لوریاں دے کر اسے سلا دینا لحد میں لوریاں دے کر اسے سلا دینا زمین کر وہ بلا شام ہونے والی ہے کہاں گیا حسین کے دل سے یہ بات مت پوچھو کوئی حسین کے دل سے یہ بات مت پوچھو پسر کے سینے سے کیسے سینہ نکال